बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बन्नू और बन्नू के अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन है, जो बाकी अज़ला हैं, वज़ीरिस्तान है, टांग है, लकी मरवत है, डेर इस्माइल ख़ान है, हंगू है, करक है, क्या यहाँ पे किसी की भी हुकूमत नहीं है? कोई हुकूमती रिट नहीं है? ये सवाल है कि जो इस वक्त उठाया जा रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो तकारीर हुई अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, और ये 11 मई पीर का दिन 2026 और इंतहाई सख्त तकरीरें, ख़ुसूसन बन्नू से जो जमीयत उलमा इस्लाम के MPA हैं अदनान खान वज़ीर, इन्होंने जो तकरीर की, इन्होंने कहा कि बन्नू में बंदूक की हुकूमत है, पूरे सूबे में बंदूक की हुकूमत है। इस मामले पे बात करनी है। बन्नू का जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उस पर सऊदी अरब की तरफ से, ईरान की तरफ से और अब अमेरिका की तरफ से भी मज़म्मती बयान सामने आया है और अफ़ग़ानिस्तान को इस हमले का ज़िम्मेदार करार दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। होगा क्या अफ़ग़ानिस्तान में, क्या इसका रद्द-ए-अमल दिखाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस मामले में बात करनी है। बन्नू में पुलिस एहलकारों ने अपनी तंजीम कायम कर ली है, अपनी एक कमेटी कायम की है। इसका मकसद क्या है ये बताना है। और एक आम शहरी ने जंड ज़िला अटक में यानी पंजाब में एक ख़ुदकुश हमलावर को रोका। उसको मशकूक देखकर जब उसने उसको रोका तो उसने ख़ुद को उड़ा दिया धमाके से, और ये आम शहरी जो है ये शहीद हो गया। और बड़े हमले के बाद बन्नू में एक बार फिर झड़प हुई है। एक और वाक़या हुआ है और सबसे पहले बन्नू से ही आगाज़ करते हैं। बन्नू में एक तो लकी मरवत जाते हुए वहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। वो इस हमले में महफूज रहे। बन्नू की हदूद में उन पे ये फायरिंग हुई। जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है बन्नू का, इन्होंने कहा कि हमें इस वाक़ये की इतला ज़रूर आई है, यानी तस्दीक हुई है इस वाक़ये की, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। दूसरा, सदरावन जंडो खेल का इलाका है, यहाँ पे मिलिटेंट्स और पुलिस के माबैन एक बार फिर झड़प हुई है। इसमें एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ है और ये भी बताया गया है कि मिलिटेंट्स के भी कुछ साथी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनके साथी जो हैं ये अपने हमरा इनको अपने साथ ले गए। ये जो बात मैंने की है कि बन्नू में पुलिस एहलकारों ने अपनी एक तंजीम कायम की है। एक पुलिस कमेटी का क़याम हमने देखा लकी मरवत के अंदर, और इसी तरह की कुछ ख़बरें आती रहीं बन्नू के हवाले से भी, लेकिन अब इस बात की बाकायदा तस्दीक की जा रही है बन्नू के सहाफ़ियों की तरफ से भी कि बन्नू में भी पुलिस ने अमन कमेटी कायम कर दी है। यानी ये ख़ुद जाएंगे, ख़ुद कार्रवाई करेंगे, इनको अहकामात मिलें या इनको अहकामात ना मिलें। ये जहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद होंगे ये अपना असलहा उठाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। किसी भी मकाम के ऊपर कोई भी इस तरह की सूरत हाल नज़र आएगी तो ये कमेटी के अरकान फ़ौरी तौर पर वर्दी में हों या बग़ैर वर्दी के हों, यानी आम सादा लिबास में हों, ये वहाँ पे पहुँचेंगे और मिलिटेंट्स के साथ मुकाबला करेंगे। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, उस जगह पे पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में पहुँच गए कि जहाँ पे अक्सर मिलिटेंट्स आते हैं, यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, नाका लगाते हैं, गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। और ये पुलिस एहलकार वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस वीडियो में ललकारा मिलिटेंट्स को कि जी आप कहाँ हैं और आएँ मुकाबला करते हैं, क्योंकि आपको जन्नत जाने का बड़ा शौक़ है कि आप जल्दी जन्नत पहुँचें, तो हम आपको जल्दी जन्नत पहुँचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है और इस किस्म के जज्बात हैं। एक तो ज़ाहिर है कि पता नहीं कि ये डिसिप्लिन में शामिल है इनके कि नहीं, ये डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अपनी कोई तंजीम बनाना, अपनी कोई कमेटी बनाना, जब आप एक बावर्दी फ़ोर्स का हिस्सा हों तो क्या ये डिपार्टमेंट इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं, ये अब सवाल है पुलिस डिपार्टमेंट के आगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आगे, कि वो इसकी जो कानूनी हैसियत है उस हवाले से भी ज़ाहिर है कि ये सवाल उठेंगे। लेकिन मैं जज्बात बता रहा हूँ कि बन्नू और लकी मरवत के जो पुलिस एहलकार हैं कि जिन्होंने जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने साथियों की लाशें उठाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो है इस किस्म की सूरत हाल का सामना करते हैं। कहीं पे वो कामयाब हो जाते हैं, कहीं पे उनको फिर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि जैसे हमने फ़तह खेल पुलिस चौकी के ऊपर देखा।
وہ پولیس اہلکار جو مسلسل اس چوکی کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اس کا دفاع کرتے رہے، وہ ایک ہی حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور آج ان یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہاں پہ گئے، ان کو جانا چاہیے تھا، وہ گئے، گو کہ انہوں نے جنازے میں تو شرکت نہیں کی۔ اس میں بھی بڑی بات ہوتی ہے، ان کے ناقدین ان پہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوئے۔ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور یہ جتنا بڑا سنگین واقعہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فون تو کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو۔ بنو بھی اگر پاکستان کا حصہ ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی فوری طور پر بنو پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہ اسی طریقے سے وہاں پہ یتیموں کے اوپر اور بے سہارا رہ جانے والے جو والدین ہیں پولیس اہلکاروں، ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ ملیں۔ یہ شہداء واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن کم از کم بنو کے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کا بھی کوئی حکمران ہے، ان کا بھی کوئی پوچھنے والا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو معاملات ہیں بنو کے حوالے سے، اب بنو بار بار نشانے پہ ہے۔ بنو کا جو کنٹونمنٹ ہے وہ انتہائی حساس ہو چکا ہے، اور بنو کا کنٹونمنٹ اس حوالے سے بھی ماضی میں جیسے آپریشنز ہوئے بکا خیل، جانی خیل، جنوبی وزیرستان، تو بنو کنٹونمنٹ کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ بنو جنوبی اور شمالی وزیرستان دونوں کے ساتھ اس کی باؤنڈریز لگتی ہیں، اور پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی بنیاد کہاں سے پڑی، گل بہادر گروپ کی بنیاد کہاں سے پڑی، شمالی وزیرستان سے، اور ٹی ٹی پی کی جنوبی وزیرستان سے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک ہو چکی ہے بنو کی۔ بنو سے جے یو آئی کے جو رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، انہوں نے جو اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کی حکومت بھی ہے، یہاں پہ نہ کوئی صوبائی حکومت ہے، نہ کوئی وفاقی حکومت ہے، صرف اور صرف بندوق کی حکمرانی ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہی اس علاقے کا جو ہے وہ حکمران ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک گلہ بھی تھا، ایک جذباتی تقریر بھی تھی، اور جذبات کیوں نہیں ہوں گے اگر بنو سے ایم پی اے ہو، اور بنو کے حالات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کی جذباتی تقریر ہی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ادریس کی جو شہادت ہے اس حوالے سے بھی وہاں پہ بات کی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں باقاعدہ ان کی تصاویر لگائی گئی تھیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ سخت تقاریر کی گئیں، اور شیخ ادریس صاحب کے حوالے سے 14 مئی کی تاریخ تھی۔ اعجاز خان، یہ بھی جے یو آئی کے رکن ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ اگر 14 تاریخ تک شیخ ادریس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے تو میں اپنی قمیص پاڑ دوں گا، اور کسی کو میں یہاں پہ اسمبلی اجلاس نہیں چلنے دوں گا۔ تو جذبات تھے، ممبران اسمبلی کے بھی جذبات تھے، تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں انہوں نے بھی انتہائی سخت تقریریں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی بنو میں انتہائی سخت باتیں کی، جس طریقے سے وہ کرتے ہیں اپنی روایتی انداز میں۔ انہوں نے بار بار بند کمرہ اجلاسوں کا بھی ذکر کیا، اور یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ کافی تشویشناک اس حوالے سے کہ بنو کا جو حملہ ہے اس کا ذمہ دار افغانستان کو قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں جو افغان سفیر ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، ان کو ڈیمارش کیا گیا، یعنی ایک احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو حملے کا ذمہ دار جو ہے افغان سرزمین کو قرار دے دیا گیا ہے پاکستانی ریاست کی طرف سے۔ اب اس کے بعد افغانستان میں کیا ہوگا، کب ہوگا؟ جیسے کل سے اور پرسوں سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان دوبارہ سے افغانستان کے اندر کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو ہے یہ جاری ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا آنے والے کچھ گھنٹوں میں، آنے والے کچھ دنوں میں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ پیش کی طور پر بتایا نہیں جا سکتا، لیکن صورتحال ظاہر ہے کہ کافی گمبھیر ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی زیادہ گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، امریکہ، سعودی عرب اور ایران کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔
افغان طالبان نے بنو حملے کی مذمت نہیں کی، کوئی بیان وہاں سے جاری نہیں ہوا۔ شیخ ادریس صاحب کی شہادت کے حوالے سے ضرور افغان طالبان نے افسوس کا اظہار کیا تھا، تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے رابطے کیے تھے، سراج الدین حقانی نے، ملا یعقوب مجاہد نے، امیر خان متقی نے، ذبیح اللہ مجاہد نے، ان میں سے کسی نے بھی بنو کے حملے کے اوپر لب کشائی نہیں کی۔ کیا جو اس طرح کے حملوں میں شہید ہونے والے پاکستانی ہیں، یا وہ پولیس اہلکار ہیں یا وہ عام شہری ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ تو اگر سفارتی آداب بھی ہیں دنیا میں، اور اگر افغان طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی سفارتی آداب سے واقف ہیں، اور وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حملے میں افغانستان کی سرزمین نہیں استعمال ہوئی، یا افغان طالبان کی ایسی تنظیموں کو سپورٹ نہیں ہے جو اس قسم کے حملوں میں ملوث ہیں، تو پھر بنتا تھا کہ وہاں سے بھی مذمتی بیان جاری ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے مذمتی بیان کا محتاج تو نہیں ہے۔ پاکستان نے تو خود اپنے فیصلے کرنے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور اسی طرح کی اپڈیٹس، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مختصر ویڈیو میں آپ کو ان ساری خبروں کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں کہ صورتحال کیا ہے، اور خصوصاً بلوچستان، خیبر پختونخوا، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ پاکستانی میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو ترجیحات جو ہیں مختلف نظر آتی ہیں، آپ کو موضوعات مختلف قسم کے نظر آتے ہیں، ایسے موضوعات کہ جن کا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو خیبر پختونخوا، بلوچستان کے عوام کے تو مسائل ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ اصل میں تمام پاکستانیوں کے مسائل ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔